میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، مدرسہ فیض القرآن مانو پاڑا کی ایک مسجد نہیں، ایک جامع مسجد نہیں، آپ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے، وہ دولت کے انبار دیے ہیں، وہ فتوحات کے دروازے کھولے ہیں کہ آج سے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا نعمان صاحب نے کہا تھا کہ 2007 کو یاد کیجئے، یہی مدرسہ ہے کہ جب اس میں کوئی ایک اینٹ بھی پکی نہیں تھی، مگر آج الحمدللہ آپ ذرا نوازوں نے آپ کی قربانیوں کو اللہ نے قبول کیا، آپ گاؤں والوں کی قربانیوں کو اللہ نے قبول کیا، آپ کی تھوڑی تھوڑی توجہ کی وجہ سے آج الحمدللہ بڑے ہی فخر و مباحات کے طور پر جہاں بھی جانا ہوتا ہے اکثر و بیشتر مجالس میں ضرور اس مدرسے کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کہ جسے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے اس مدرسے کی ترقی کو دیکھا، اس مدرسے کے عروج کو دیکھا۔ الحمدللہ اللہ پاک اس عروج کو باقی رکھے، قائم و دائم رکھے، کسی آنچ کو نہ آنے دے، کسی کی بدنگاہی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں، مگر مسجد کو اسی حال میں دیکھ کر کے دل میں ایک انگڑائی آتی ہے کہ واقعتاً آپ کے اندر میں وہ دل ہے، آپ جو چاہتے ہو کر لیتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو تجربات سے نوازا ہے۔ آپ اس مدرسے کے لیے اپنے دام دل میں سب نے ہر طرح کی مدد کی ہے، تب جا کر کے آج باورچی خانہ تک، مہمان خانہ تک، اس کی در و دیوار تک پلاسٹر کے اور اوپر پکے چھت موجود ہیں۔ آپ کی قربانیوں کی یہ کھلی ہوئی گواہی دینے کے لیے موجود ہے۔ اس لیے میں ایک نازک و مہیب سی آواز نکال رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں اور اپنی قربانی کو اسی انداز میں پیش کریں کہ آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ اس مسجد کے مصلی ہیں، آپ اسی قربانی کو دیں۔ الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ مہینوں کی قربانی کے بعد اس ایک خوبصورت جلسے کے اندر میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس آواز کو، ہماری آواز تو کمزور ہے، ہم سے بہتر آپ کی آواز ہوگی کہ جس طرح کی قربانی دے کر کے آپ نے اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومات کے لیے اسی انداز میں آپ قربانی دیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ اگر اس فکر میں ہے کہ مسجد کسی اور کا، مدرسہ کسی اور کا نہیں، آپ غلط فہمی میں ہیں، اگر کوئی طاقت آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، بلا شبہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کے ایماندار ہونے کی دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ مہمان رسول کے لیے، اللہ کے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کے لیے، ان کے لیے آپ نے پکے کا انتظام کیا، جبکہ ایک یہاں ایک اینٹ بھی پکی نہیں تھی۔ تو آپ کی قربانی اسی طرح سے اگر جاری رہی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ بات عزم و حوصلہ کے ساتھ عزم بالجزم کہا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اس مسجد کی بھی تعمیر نو، توسیع نو کے ساتھ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اٹھیں ایک زبان ہو کر کے، ایک دل ہو کر کے، ایک قدم ملا کر کے۔ حضرت ناظم صاحب اور یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے تمام مصلیان کرام، آپ تمام مل کر کے دکھوں کو، دردوں کو بانٹنے کی فکر کریں۔ آپ بٹنے کی کبھی سوچ اپنے ذہنوں میں نہ لائیں کہ یہ مدرسے کا کام ہے، یہ مسجد والوں کا کام ہے، یہ مسجد کا جلسہ ہے، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ نعوذ باللہ نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ من بنا للہ مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے، مسجد کے بنانے میں، اس کے تعمیر میں، اس کی ترقی میں کسی طرح سے بھی مدد دیتا ہے، حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ کسی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی طرح کے غفلت میں ہیں تو اس سے آپ بیدار ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ علماء ربانی
ایک دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ماں باپ تڑپتے ہیں، ترستے ہیں جب آپ سفر پر ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہمارے والدین اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے دل و دل پھوٹ کر کے روتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، اے رب میرے بیٹے کو، میرے نور نظر کو، میرے رخت جگر کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ میری خدمت کے لیے آج میں اپنے سے جدا کر رہی ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اس والدین کو باہر جانے کے بعد، چند پیسے کمانے کے بعد، ہاتھ میں ایک موبائل لینے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم دوستوں کے ساتھ گھنٹوں محو گفتگو رہتے ہیں، ہم محو یار میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ جانے کن دوستوں یاروں میں ہم اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں اور نہ جانے کیسے لوگوں کی دوستی میں آ کر کے، جھانسے میں آ کر کے اپنے قیمتی اوقات کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہمارے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہیں، ترستی ہیں، للکتی ہیں کہ وہ میرا بیٹا، وہ نور نظر، لگتے جگر جو سالوں سے باہر ہے، کبھی وہ مجھے فون کر لیا کرتا، میں اس کے چہرے کی شکل کو دیکھ لیتی، اپنے دل کو، اپنے کلیجے کو وہ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ تڑپتی ہیں مگر ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے؟ صرف آپ اپنے بال بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ قسم خدا کی آپ اور ہم جتنے اپنے بال بچوں سے محبت کرتے ہیں، کہیں ہم سے زیادہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کیے ہوں گے، ہم سے محبت کیے ہوں گے۔ آپ جن بال بچوں کے خاطر، جس بیوی کی رضامندی کے لیے، جن دوستوں یاروں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، میرے بھائی بزرگوں، آپ کے ماں باپ دل و جان سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ بیٹا کبھی بھول سے مجھے دیکھ لے، مجھے یاد کر لے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج و عمرہ کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم دن میں 100 دفعہ دیکھیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم اور آپ عاجز ہیں، کیا اللہ بھی عاجز ہے؟ کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ میرے بھائی بزرگوں، خوش نصیب ہیں وہ آپ حضرات، خوش نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ آج حیات سے ہیں، آج زندہ ہیں، وہ نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے۔ ان کے قدموں کو جا کر پکڑ لیجئے، اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑ لیجئے، ان کے قدموں پر اپنی پیشانی کو رکھ کر کے اس ناراض ماں باپ کو منا لیجئے، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہے، قسم خدا کی ہماری نمازیں، ہماری تہجد، ہماری عبادات ہمیں نہیں بچا سکتی ہیں، اس لیے کہ پیارے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، اگر آپ کے ماں باپ حیات سے نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، آپ ان کے ملنے جلنے والوں، ان کے ہم عمر لوگوں سے، زندگی میں جن لوگوں سے وہ ملا کرتے تھے، یا ان کے ہم عمر لوگ ہیں، یا آپ کے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، یا ماں کی جگہ میں خالہ ہے، چاچی ہے، بڑی امی ہے، مامی وغیرہ ہے، آپ ان کی خدمت کیجئے، اپنے والدہ کے طرح، اپنے ماں کے طرح ان کی خدمت میں جائیے، اللہ پاک آپ کو وہ ثواب دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پر پڑھا تھا، حالانکہ میری گفتگو کا اصل جو موضوع تھا، میں مرحوم حافظ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو شروع کرنا چاہ رہا تھا، باتوں میں باتیں آتی گئیں۔ میرے بھائی بزرگ
बुजुर्गों कि प्यारे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, कि जब इंसान मर जाता है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, दारे फानी से कूच करके दारे बका को चला जाता है, तो उसके नेक और बद आमाल करने के दिन खत्म हो जाते हैं। इंसान चाह करके भी नेक अमल नहीं कर सकता है। जैसा कि बुजुर्ग का बहुत ही मारूफ और मशहूर वाक़या है कि वो कब्र में कुरान मुक़द्दस की तिलावत फरमा रहे थे। एक बुजुर्ग का कब्रिस्तान से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कि कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। उन्होंने अपने मसल्ले को डाल लिया कि देखें आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और वो गुनूदगी के आलम में गए। बुजुर्ग ने कहा कि देखो भाई, आप अपने वक्त को बर्बाद ना करो, आप जहां जा रहे थे अपने सफर पर आप लगे रहो। इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से उस बुजुर्ग के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि जिंदगी में मेरा मशगला यही था कि मैं कुरान मुक़द्दस की सुबह से शाम तक हम वक्त तिलावत करके गुजरे औकात कर लिया करता था। तो मरते वक्त मैंने अल्लाह पाक से दुआ की थी, ऐ रब क़यामत न जाने कब आएगी, इसलिए कब्र में मुझे तिलावत कुरान की इजाजत दे दीजिए। मैं क़यामत की सुबह तक कुरान शरीफ पढ़ता रहूंगा, मुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। और आप जिंदा हैं, एक सुबहान अल्लाह आप पढ़ेंगे, आपको जो सवाब मिलेगा मुझे क़यामत तक कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने से वो सवाब नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों कि जब इंसान मर जाता है, जब